अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि आज मैं खुद को बेहतर तरीके से कंट्रोल करूंगा, लेकिन चंद ही लम्हों में सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए और फिर शुरू होता है एक अजीब सा साइकिल। परेशानी, शर्मिंदगी, अगली बार की टेंशन और फिर अगली बार पहले से भी ज़्यादा एंजाइटी। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की ज़रूरत है। मर्दाना टाइमिंग सिर्फ ताकत का मसला नहीं होता। बहुत से मर्दों में असल मसला ये होता है कि जिस्म, दिमाग और सेक्सुअल अरूसल के दरमियान कोऑर्डिनेशन दुरुस्त नहीं रहता। और अच्छी खबर यह है कि हर मसले का हल फौरन गोली या कोई ताकत की दवा नहीं होता। आज मैं आपको 5 ऐसे नेचुरल और प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, जिनका मकसद सिर्फ वक्ती तौर पर टाइमिंग बढ़ाना नहीं बल्कि अपने जिस्म पर कंट्रोल बेहतर करना है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी गलती भी बताऊंगा जो बहुत से मर्द टाइमिंग बेहतर करने के चक्कर में करते हैं, लेकिन वो उल्टा मसला बढ़ा सकती है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिरी पॉइंट शायद इन सब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। सबसे पहले एक बात वाज़ेह कर लेते हैं। जब हम मर्दाना टाइमिंग कहते हैं तो आमतौर पर इससे मुराद प्री मैच्योर एजैकुलेशन यानी वक्त से पहले इंजाल होती है। लेकिन हर शख्स के लिए सेक्सुअल टाइमिंग का कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं होता। किसी शख्स का चंद मिनट में एजैकुलेशन होना लाजमी तौर पर बीमारी नहीं, और इसी तरह सिर्फ ज़्यादा देर तक इंटरकोर्स करना ही सेक्सुअल हेल्थ की अलामत नहीं। असल सवाल ये है, क्या आप एजैकुलेशन को कंट्रोल कर पाते हैं? क्या आप और आपका पार्टनर दोनों इस एक्सपीरियंस से मुतमिन हैं? और क्या ये मसला बार बार हो रहा है और आपका कॉन्फिडेंस या रिलेशनशिप को मुतासर कर रहा है? अगर जवाब हाँ में है तो फिर इस पर तवज्जो देना बिल्कुल जायज़ है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाज़ मर्द सिर्फ एक चीज़ तलाश करते रहते हैं, कोई ऑयल, कोई कैप्सूल, कोई पाउडर या कोई ऐसा नुस्खा जो लगाते ही टाइमिंग कई गुना बढ़ा दे। लेकिन सेक्सुअल हेल्थ इतनी सादा नहीं है। आपका नर्वस सिस्टम, स्ट्रेस लेवल, स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, पेल्विक मसल, सेक्सुअल स्टिमुलेशन और साइकोलॉजिकल स्टेट, ये सब मिलकर सेक्सुअल रिस्पॉन्स पर असरअंदाज होते हैं। इसीलिए आज के 5 तरीके भी इसी सोच पर मबनी हैं। हम सिर्फ कुछ खाने की बात नहीं करेंगे, हम बॉडी और माइंड दोनों को एड्रेस करेंगे। तो पहली रेमेडी है स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। सबसे पहले अपने जिस्म को कंट्रोल करना सीखें। फ़र्ज़ करें एक शख्स है जो हर बार इंटरकोर्स के दौरान बहुत जल्द क्लाइमेक्स कर जाता है और वो मुख्तलिफ़ चीज़ें भी इस्तेमाल कर चुका है, कभी कोई ऑयल, कभी कोई सप्लीमेंट और कभी कोई ऑनलाइन नुस्खा, लेकिन मसला वही मौजूद है। अब हम इस शख्स से कहें कि कुछ अरसे के लिए एक चीज़ पर फोकस करो, और वो है अपने अरूसल लेवल को पहचानना। यही स्टार्ट स्टॉप टेक्निक का बुनियादी कॉन्सेप्ट है। इस टेक्निक में मकसद यह है कि आप इस मुकाम को पहचानें जहां सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और एजैकुलेशन यानी इंजाल करीब महसूस होने लगता है। जब आप महसूस करें कि क्लाइमैक्स के बहुत करीब पहुंच रहे हैं तो स्टिमुलेशन को आर्जी तौर पर रोकें, कुछ देर आराम करें, सांस को स्लो करें और जब अरूसल कुछ कम हो जाए तो दोबारा शुरू करें। इस टेक्निक का मकसद ये नहीं कि आप खुद को ज़बरदस्ती रोकें, असल मकसद ये है कि आप अपने जिस्म के सिग्नल्स को समझना शुरू करें, क्योंकि बहुत से मर्द इजैकुलेशन से सिर्फ चंद सेकंड पहले समझते हैं कि अब कंट्रोल मुश्किल है। इस वक्त तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन अगर आप पहले ही इस पॉइंट को पहचानना सीख जाएं जहां अरूसल तेज़ी से बढ़ रहा है तो कंट्रोल बेहतर करना मुमकिन हो सकता है। यानी ये कोई इंटरनेट ट्रिक नहीं बल्कि बाकायदा एक बिहेवियरल अप्रोच है। इसे प्रैक्टिस कैसे करें? शुरू में मकसद ड्यूरेशन का रिकॉर्ड बनाना नहीं होना चाहिए। मकसद सिर्फ ये होना चाहिए, मैं अपने जिस्म के सिग्नल्स को समझूंगा। जब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो पॉज करें, गहरी और आहिस्ता ब्रीथिंग करें, कुछ देर बाद दोबारा शुरू करें। वक्त के साथ आपको अंदाज़ा होने लगेगा कि आपके लिए वो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ आता है, और यही अवेयरनेस आगे चलकर कंट्रोल में मदद करती है। अब आते हैं दूसरे तरीके की तरफ, यानी पेल्विक फ्लोर मसल्स ट्रेनिंग। ये वो मसल्स हैं जो पेल्विक के अंदर मौजूद होते हैं और यूरिनरी और सेक्सुअल फंक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। एक आसान तरीका ये समझने का है कि जब आप यूरिन रोकने की कोशिश करते हैं तो जिन मसल्स को आप इस्तेमाल करते हैं, पेल्विक फ्लोर के मसल्स इन्हीं से मुतल्लक होते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट वार्निंग है, इन मसल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूरिन पास करने के दौरान बार बार यूरिन रोकने की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय मसल्स को आम हालत में आइडेंटिफाई करें और फिर एक्सरसाइज अलग वक्त पर करें। मसलन आराम से बैठें या लेटें, पेल्विक फ्लोर मसल को जेंटली टाइट करें, चंद सेकंड होल्ड करें, फिर मुकम्मल रिलैक्स करें। ये अमल चंद रेपिटेशन से शुरू किया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी एक कॉमन मिस्टेक है। बहुत से लोग समझते हैं कि जितना ज़्यादा जोर लगाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा।
ایسا ضروری نہیں۔ پیلوک فلور ٹریننگ میں کنٹریکشن کے ساتھ ساتھ ریلیکسیشن بھی بہت اہم ہے، کیونکہ بعض مردوں میں مسئلہ صرف مسلز کی کمزوری نہیں بلکہ ایکسیسو ٹینشن اور انزائٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر ایکسرسائز کرتے ہوئے پین، پیلوک ڈسکمفرٹ یا سمپٹمز بڑھیں تو اسے زبردستی جاری نہ رکھیں، اور اگر آپ کو صحیح مسل آئیڈینٹیفائی کرنے میں مشکل ہو تو پیلوک فلور فزیوتھراپسٹ یا ڈاکٹر سے گائیڈنس لینا بہتر ہے۔ اب ایک ایسی چیز جسے اکثر مرد مکمل طور پر اگنور کر دیتے ہیں، یعنی اسٹریس۔ ذرا ایک سینیریو امیجن کریں، ایک شخص کو پچھلی 2-3 بار سیکشول پرفارمنس کے دوران مسئلہ ہوا۔ اب اگلی بار وہ اپنے ذہن میں پہلے ہی سوچ رہا ہے پتہ نہیں آج کیا ہوگا، کہیں دوبارہ جلدی نہ ہو جائے، اگر پارٹنر ڈس اپوائنٹ ہو گیا تو۔ یہ تھاٹس اس کے جسم کو ریلیکس کرنے کے بجائے مزید الرٹ کر دیتے ہیں، اور یہی پرفارمنس انزائٹی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی مسئلہ صرف سیکشول اسٹیمولیشن نہیں رہتا، اب دماغ بھی مسلسل پریشر میں ہوتا ہے۔ اس لیے ایک نیچرل اپروچ یہ ہے کہ سیکشول ایکٹیویٹی کو امتحان نہ بنائیں۔ ہر بار اسٹاپ واچ دیکھنا، ٹائمنگ کیلکولیٹ کرنا اور اپنے آپ کو دوسرے مردوں سے کمپیئر کرنا انزائٹی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ اس کے بجائے بریتھنگ اور مائنڈ فلنس پر فوکس کریں، مثلاً آہستہ سانس اندر لیں، چند سیکنڈ آرام سے رکھیں اور پھر آہستہ سانس باہر نکالیں۔ اپنے جسم کے سینسیشنز پر توجہ دیں لیکن خود کو جج نہ کریں۔ اور ایک بہت اہم بات، اپنے پارٹنر کے ساتھ کمیونیکیشن کریں۔ سیکشول ریلیشن شپ کوئی ون مین پرفارمنس نہیں، کمفرٹ، کمیونیکیشن، افیکشن اور میوچل انڈرسٹینڈنگ بھی ایکسپیرینس کا حصہ ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ٹائمنگ بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے دماغ سے پریشر کم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ریمیڈی نمبر 4 ہے ایکسرسائز، سلیپ اور ہیلتھی لائف سٹائل۔ اب شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ٹائمنگ سے متعلق ویڈیو ہے اور آپ ایکسرسائز کی بات کیوں کر رہے ہیں، لیکن سیکشول ہیلتھ صرف بیڈ روم میں نہیں رہتی، آپ کا پورا کارڈیو ویسکولر سسٹم، بلڈ سرکولیشن، میٹابولک ہیلتھ، اسٹریس لیول اور انرجی سیکشول فنکشن سے کنیکٹڈ ہے۔ اگر آپ پورا دن بیٹھے رہتے ہیں، فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، اسٹریس زیادہ ہے اور ڈائٹ مسلسل انہیلتھی ہے، تو صرف کسی ایک ہوم ریمیڈی سے بڑا فرق پیدا ہونا مشکل ہے۔ اس لیے روزانہ فزیکل ایکٹیویٹی کو روٹین کا حصہ بنائیں۔ واکنگ ایک آسان آپشن ہے، اگر ممکن ہو تو ہفتے میں 4 سے 5 دن ماڈریٹ ایکسرسائز کریں۔ اپنی سلیپ کو بہتر کریں، رات دیر تک جاگنے اور مسلسل اسکرین یوز کو کم کرنے کی کوشش کریں، اور ڈائٹ میں فروٹس، ویجیٹیبلز، ہول گرینز، ہیلتھی پروٹینز، نٹس اور مناسب مقدار میں ہیلتھی فیٹ شامل کریں۔ یہاں بھی ایک حقیقت سمجھیں، ایکسرسائز کوئی فوری ٹائمنگ میڈیسن نہیں ہے۔ اگر آپ آج واکنگ شروع کریں اور کل ٹائمنگ ڈبل ہونے کی امید کریں تو آپ ڈس اپوائنٹ ہوں گے۔ اصل فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی اوور آل فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنا رہے ہیں، اور جو سیکشول فنکشن کے لیے بھی ایک سپورٹو انوائرمنٹ بناتا ہے۔ ریمیڈی نمبر 5 ہے ڈائٹ، ایک ایسی خوراک جو طاقت کے نام پر نہیں بلکہ ہیلتھ کے لیے ہو۔ دوستو، یہاں میں جان بوجھ کر آپ کو کوئی میجیکل فوڈ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ انٹرنیٹ پر آپ کو ایسی بہت سی باتیں ملیں گی۔ یہ چیز کھائیں، ٹائمنگ بڑھ جائے گی، یہ سیڈ استعمال کریں، اسٹیمنا بڑھ جائے گا، یہ آئل لگائیں، گھنٹوں کنٹرول رہے گا۔ لیکن حقیقت میں کسی ایک فوڈ کو پری میچور ایجیکولیشن کا گارنٹیڈ علاج کہنا درست نہیں ہے۔ بہتر اپروچ یہ ہے کہ ایسی ڈائٹ اپنائی جائے جو اوور آل کارڈیو ویسکولر، میٹابولک اور سیکشول ہیلتھ کو سپورٹ کرے۔ مثلاً انڈا، مچھلی، دالیں، پنیر، دہی، نٹس، سبزیاں، پھل اور ہول گرین جیسی نیوٹریشنس فوڈز کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں۔ اور اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو گریجول ویٹ مینجمنٹ پر فوکس کریں۔ بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈز، ایکسیسو شوگر اور انہیلتھی فیٹس کو محدود کریں اور پانی مناسب مقدار میں پئیں۔ یہ چیزیں شاید آپ کو تھمب نیل پر اتنی سینسیشنل نہ لگیں جتنی کوئی ایک چمچ کا راز لگتا ہے، لیکن لانگ ٹرم ہیلتھ کے لیے یہی زیادہ سینسیبل اپروچ ہے۔ اور یاد رکھیں، ہیلتھی ڈائٹ کا مقصد صرف ٹائمنگ بڑھانا نہیں بلکہ پورے جسم کو بہتر ہیلتھ دینا ہے۔ اب ایک بہت اہم سوال، کیا واقعی یہ سب وداؤٹ سائیڈ ایفیکٹس ہیں؟ یہاں میں آپ سے ایمانداری سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کسی بھی نیچرل چیز کو صرف نیچرل ہونے کی وجہ سے آٹومیٹیکلی 100% سیف نہیں کہا جا سکتا۔ نیچرل آئلز، ہربز، سپلیمنٹس اور ہوم میڈ مکسرز بھی بعض لوگوں میں الرجی، ایریٹیشنز، ڈرگ انٹریکشنز یا دوسرے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایکسرسائز بھی اگر غلط طریقے سے کی جائے تو مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے نیچرل کا مطلب ہمیشہ رسک فری نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہم نے جو اپروچز ڈسکس کی ہیں، ان میں فوکس کسی غیر ضروری ڈرگ یا ان نون سپلیمنٹ پر نہیں بلکہ بیہیورل ٹیکنیکس، لائف سٹائل، ایکسرسائز، اسٹریس مینجمنٹ اور ہیلتھی ڈائٹ پر ہے، اور یہی ایک زیادہ سینسیبل اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے۔
دوستو فرض کرے ایک شخص ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ٹائمنگ بہتر کرے گا۔ پہلے دن اس نے انٹرنیٹ سے ایک نسخہ تلاش کیا، پھر دوسرے دن کوئی آئل تلاش کیا، تیسرے دن اس نے کوئی سپلیمنٹ ڈھونڈ لیا اور چوتھے دن کوئی ایکسرسائز تلاش کر لی۔ پانچویں دن وہ پریشان ہو گیا کہ کچھ کام نہیں کر رہا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہر چیز کو صرف 2 دن دے رہا تھا، اور سیکشول کنٹرول کوئی لائٹ سوئچ نہیں کہ آج ایکسرسائز کی اور کل رزلٹ آ گیا۔ بیہیویئرل چینج میں وقت لگ سکتا ہے، آپ کو اپنے باڈی سگنل سمجھنے پڑتے ہیں، آپ کو سٹریس مینج کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی لائف سٹائل بہتر کرنی پڑتی ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کو اپنے جسم کے ساتھ جنگ نہیں کرنی بلکہ اسے سمجھنا ہوتا ہے۔ یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اکثر لوگوں کو جادوئی نسخے سے زیادہ فائدہ دے سکتا ہے۔ اور دوستو اب وہ بات جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، اپنی ٹائمنگ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا۔ انٹرنیٹ نے ہمیں یہ احساس دے دیا ہے کہ ہر مرد کو بہت لمبے وقت تک پرفارم کرنا چاہیے، لیکن حقیقت میں سیکشول سیٹسفیکشن صرف منٹس کا کھیل نہیں۔ اگر آپ ہر بار اپنے ذہن میں کیلکولیٹ کرتے رہیں کہ میں کتنی دیر چلا، تو آپ انزائٹی بڑھا سکتے ہیں، اور انزائٹی خود سیکشول پرابلمز کو مزید کمپلیکیٹڈ کر سکتی ہے۔ اس لیے اپنے فوکس کو صرف سٹاپ واچ سے ہٹا کر کنٹرول، کمفرٹ، کمیونیکیشن اور سیٹسفیکشن کی طرف لے جائیں۔ تو دوستو اگر آپ اپنی مردانہ ٹائمنگ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک میجیکل نسخے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ان 5 چیزوں کو یاد رکھیں۔ نمبر 1، سٹارٹ سٹاپ ٹیکنیک کے ذریعے اپنے اروسل کو سمجھیں۔ نمبر 2، پیلوک فلور مسلز کو مناسب طریقے سے ٹرین کریں اور ریلیکسیشن کو بھی اہمیت دیں۔ نمبر 3 پر ہے سٹریس اور پرفارمنس انزائٹی کو کم کریں۔ نمبر 4 پر ہے ریگولر ایکسرسائز، اچھی سلیپ اور ہیلتھی لائف سٹائل اپنائیں۔ نمبر 5 پر ہے ایسی بیلنس ڈائٹ لیں جو اوور آل ہیلتھ اور سیکشول ہیلتھ کو سپورٹ کرے۔ اور سب سے اہم بات، اپنی سیکشول پرفارمنس کو اپنی مردانگی کا پیمانہ نہ بنائیں۔ اگر کبھی مسئلہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کوئی کمی ہے۔ بہت سے سیکسول پرابلمز قابل علاج اور قابل مینجمنٹ ہوتے ہیں۔ اصل سمجھداری یہ ہے کہ مسئلے کو چھپانے کی بجائے اسے سمجھا جائے، غلط داموں اور غیر محفوظ نسخوں سے بچا جائے، اور ضرورت پڑنے پر صحیح میڈیکل ایڈوائس لی جائے۔ اپنے جسم کو وقت دیں، اپنے ذہن سے پریشر کم کریں، اور کنسسٹنسی کے ساتھ ہیلتھی ہیبٹس پر کام کریں، کیونکہ حقیقی امپرومنٹ کسی ایک رات کا کمال نہیں ہوتی، یہ آپ کے جسم، دماغ اور لائف سٹائل کے درمیان بہتر بیلنس بنانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور یہی وہ فرق ہے جو ایک ٹیمپریری ٹرک اور حقیقی سیکشول ہیلتھ کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر آپ ویڈیو مکمل دیکھ چکے ہیں تو اب اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی بہتر رہنمائی مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔